علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن البر من آمن باللہ، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر۔ کل ایمان باللہ کے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ آج کل جو نو تعلیم یافتہ لوگوں میں، یہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑا فتنہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، یعنی اللہ کی توحید اور اللہ پر ایمان لانا۔ اس سے نئی نسل انکار کر رہی ہے عملاً، اور وہ کہتی ہے کہ ایمان باللہ یعنی کسی چیز پر ایمان لانا، دل سے تسلیم کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسے عقل تسلیم کرے۔ تو یاد رکھیں کہ ایمان جو ہے یہ قلبی سرگرمی ہے، یہ دل کی سرگرمی ہے، یہ عقل کی سرگرمی نہیں ہے۔ عقل ہمیشہ مطمئن ہوتی ہے دو چیزوں پر، ایک مشاہدے پر اور ایک تجربے پر۔ جو چیز مشاہدے کے اندر نہ آئے، اور مشاہدہ جو ہمارے اعضائے حسیہ ہیں، یعنی ہماری آنکھیں ہیں یا اور بہت جو چیزیں حسیات ہیں، مثلاً کانوں سے ہم چیزیں سنتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، تو یہ چیزیں جب دماغ کو اطلاع دیتی ہیں تو عقل اس چیز کو مان لیتی ہے۔ یا جناب جس چیز پر حسیات تجربے کرتے ہیں اور تجربوں کے روشنی میں ایک نتیجہ عقل کو پاس کر دیتے ہیں تو عقل اس چیز کو مان لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے جس کا ادراک نہ تو مشاہدے سے ہو سکتا ہے نہ تجربے سے ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود کے بارے میں شاید میں نے پہلے بھی دروس میں آپ کو بتایا ہو کہ وہ ایسی ذات ہوتی ہے جو وقت اور مکان کے احاطے سے باہر ہو، زمان اور مکان کے احاطے سے کیا ہو؟ باہر ہو۔ وہ زمان اور مکان کا خود خالق ہے، زمان اور مکان کی گرفت میں وہ نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔ عقل اس چیز کا ادراک کر سکتی ہے جو زمان اور مکان کے گرفت میں آئے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات واجب الوجود ہے اور وہ زمان اور مکان کے گرفت میں نہیں آ سکتی تو عقل اس کو کبھی بھی معلوم نہیں کر سکتی۔ عقل اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا ادراک کر لے، یہ ناممکن ہے۔ نوجوان نسل اللہ میاں کو عقل سے معلوم کرنا چاہتی ہے، اور اللہ میاں کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ عقل کے دائرے میں آ جائے۔ لہٰذا کیا فتنہ اٹھ رہا ہے کہ اللہ کی ذات کا انکار ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ سرے سے موجود ہی نہیں۔ جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ موجود نہیں تو یہ اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی؟ ٹھیک ہے، اتنی بڑی کائنات، اتنا مرتب نظام، یہ جناب کس نے بنا دیا؟ تو کہتے ہیں یہ فطرت سے وجود میں آئی، یعنی وہ اس سارے نظام کا خالق فطرت کو سمجھتے ہیں۔ فطرت کیا ہے؟ آج تک کوئی بھی ملحد فطرت کی ایسی تعریف نہیں کر سکا کہ جس کے نتیجے میں ہم جان لیں کہ فطرت کوئی ذی شعور، کوئی سمیع، کوئی بصیر، کوئی ارادہ رکھنے والی، کوئی چاہنے والی، کوئی کن فیکون ذات ہے۔ وہ فطرت کی سرے سے کوئی ایسی تعریف ہی نہیں کر سکتے، بس اندھے بہرے قوانین ہیں، ان کو انہوں نے فطرت کا نام دیا ہے۔ تو جب یہ حضرات بھی آخر میں جا کر اس کائنات کے لیے فطرت کو خالق ماننے پہ مجبور ہے اور وہ اندھے بہرے قوانین ہے، تو پھر ہم کیوں نہ ایک حی لا یموت، ایک قیوم ذات، ایک سمیع اور بصیر ذات، ایک کن فیکون ذات، اس کو کیوں اس کا خالق نہ مانیں؟ جب انہوں نے بھی جناب آخر میں جا کر غیب پر ایمان لانا ہے تو ہم جناب کیوں ایسی غیب پر ایمان نہ لائیں کہ ہم ایسی ذات کو مان لیں، اس پورے کائنات کا خالق جو اتنے اونچے صفات کا حامل ہے اور اتنی اونچی صفات اس کی بیان ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اسے کہا کہ جی مجھے دکھائیں کہ خدا کہاں ہے، اور ملحد تھا۔
تو حضرت صاحب نے اسے فرمایا، باتوں باتوں میں لگا دیا، ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صاحب نے اس سے فرمایا کہ آپ کی والدہ صاحبہ موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ صاحبہ ہمیشہ سچ بولتی ہے، کبھی جھوٹ بھی بولتی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ انسان ہے، سچ بھی بولتی ہے، کبھی کبھار جھوٹ بھی بول لیتی ہے، ایسی تو کسی کے بارے میں دعویٰ ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیشہ سچ بولتی ہے، بولتی تو سچ ہی ہے، لیکن امکان ہے کہ جھوٹ بھی بول لے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ فلاں شخص آپ کا باپ ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ اسی کے نطفے سے پیدا ہوئے، کس نے آپ کو کہا ہے؟ ماں کے کہنے پہ آپ مانتے ہیں نا، آپ کی ماں بتاتی ہے کہ یہ آپ کا باپ ہے۔ تو جب آپ اپنی ماں کے کہنے پر جو سچ بھی بولتی ہے اور اس کے بارے میں امکان ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولتی ہوگی، اس کے کہنے پر ایک آدمی کو دل سے اپنا باپ مانتے ہیں اور ہمیشہ اس کو باپ کا مرتبہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ باپ کا سلوک کرتے ہیں، تو ہم ایک ایسے نبی کے کہنے پہ اللہ کو کیوں نہ مانیں جس کے دشمنوں نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ آپ تو خود اپنی ماں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس امکان ہے کہ وہ جھوٹ بولتی ہو، تو ہم ایسے نبی کے کہنے پہ خدا کو کیوں نہ مان لیں جس کے دشمنوں نے بھی کبھی اس کو جھوٹا نہیں کہا، وہ بھی مجبور تھے کہ یہ سچا ہے، تو ہم ایسے سچے نبی کے کہنے پہ اللہ کو کیوں نہ مانیں؟ پھر حضرت صاحب نے بڑا ایک عجیب جملہ انہیں فرمایا کہ آپ ہمارے پاس 40 دن گزاریں، ہم آپ کو اللہ دکھا تو نہیں سکتے لیکن انشاءاللہ 40 دن میں آپ کو منوا دیں گے کہ اللہ موجود ہے۔ دکھا تو نہیں سکتے لیکن منوا سکتے ہیں کہ اللہ میاں کیا ہے؟ موجود ہے۔ اور پھر حضرت کا ایک بڑا عجیب ملفوظ ہے، وہ فرماتے ہیں وہ خدا ہی کیا ہے جو عقل میں آ جائے وہ اللہ کیا ہے جس کا ادراک انسان کی عقل کر لے، اتنی سے تو عقل ہے، جو چیز عقل کے دائرے میں آئے وہ خدا کہاں ہو سکتی ہے، وہ اللہ کہاں ہو سکتی ہے؟ تو آج کل یہ فتنہ اٹھا ہوا ہے جی، اور نوجوان جو ہے وہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ اس کا جی خدا موجود نہیں ہے، اگر موجود ہے تو دکھا دیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس خود بھی ان پر جناب بن دیکھے ایمان رکھتی ہے، سائنس خود بھی آج تک جناب ان کو نہیں دیکھ سکی اور نہ جناب ان کا ادراک کرتے، بس انہوں نے فرض کیا ہوا ہے۔ ریاضی کے بہت ساری کلیے ہیں جس کو سائنس نے فرض کیا ہوا ہے، فزکس کے بہت سارے کلیات ایسے ہیں کہ سائنس نے ان کو فرض کیے ہوئے۔ فرض کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے حس سے اس کا مشاہدہ تو نہیں کیا، بس میں ویسے ہی مانتا ہوں، یہی ایمان بالغیب ہے، ہم ویسے ہی خدا کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور خدا موجود ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اس پہ یقین کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات اور اپنے افعال کے شاہکار اس کائنات میں کھڑے کیے ہیں، ان پر غور و فکر سے اور ان میں تدبر سے ہم اس بات کے ماننے پہ مجبور ہیں کہ ایک ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور اس کو جناب سنبھالا ہوا ہے اور اس کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، یہ پورے سیارے جو ہمارے گلیکسی میں اربوں خربوں ستارے ہیں اور سیارے ہیں، اربوں خربوں، صرف ہماری کہکشاں، ٹھیک ہے، اور ایک ستارہ ایسا ہے کہ وہ زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، لاکھوں گنا، کروڑوں گنا بڑے ہیں۔ یہ زمین کیا ہے؟ یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اور پھر اس طرح کروڑوں اربوں ستارے ہیں، اور پھر وہ ان سیارے ستاروں سے مل کے ایک کہکشاں بنتی ہے، پھر اس کائنات میں ایسی کروڑوں اور اربوں کہکشائیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ ساری جناب ہوا میں معلق ہے، یہ ہوا میں معلق ہے، ساری گلیکسیز دیکھیں، سائنسدانوں نے جو مشاہدہ کیے ہیں اور جن دوربینوں سے ان کی تصویریں نکالی ہیں، ساری ہوا میں کھڑی ہے، یہ اربوں خربوں لاکھوں ٹن کی چیز ہوا میں کھڑی ہے۔ اب سائنس خود کہتی ہے کیسے کھڑی ہے جی، یہ مقناطیسی اصول کے تحت کھڑی ہے۔ مقناطیسی اصول کیا ہوتا ہے؟ 4 مقناطیس لیں، ادھر 2 ادھر رکھیں، 2 ادھر رکھیں، کونوں میں، اوپر نیچے چاروں اطراف میں، ٹھیک ہے، ایک اوپر ہو، ایک نیچے ہو، ایک ادھر ہو، ایک ادھر ہو، دائیں بائیں، اس کے درمیان ایک سوئی آپ کھڑی کریں، سوئی نہیں ہوتی، تو یہ سوئی جو ہے جس طرف مقناطیس کا فاصلہ زیادہ ہوگا ادھر بھاگ جائے گی، چپک جائے گی۔ اس سوئی کو بیلنس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چاروں مقناطیس جو ہیں اوپر نیچے دائیں بائیں، ان کا اس سوئی سے فاصلہ ایسا برابر ہو کہ سینٹی میٹر کے 1000ویں حصے کا فرق بھی نہ ہو، تو یہ سوئی درمیان میں معلق ہو جائے گی۔
یہ اوپر نیچے ادھر ادھر بھاگے گی نہیں۔ کیوں؟ اس مقناطیسی توازن کے تحت اس کو درمیان میں معلق کر دیا گیا۔ اب اگر یہ سینٹی میٹر کے ہزارویں حصے میں بھی ایسے جناب معمولی سی جنبش بھی اس میں آئے گی جو ہم محسوس بھی نہیں کریں گے کر سکیں گے، مقناطیس اس کو کھینچ لے گا، یہ اس سے چپک جائے گی۔ اب صبح سے شام تک آپ ایک سائنسدان کو بٹھاؤ نا، سائنسدان ہی اسی اصول کو بیان کرتے مقناطیسی توازن کو، لیکن ان کو کہو کہ پریکٹیکلی آپ ایک سوئی مجھے اس طرح 4 مقناطیسوں کے درمیان کھڑی کر کے دکھا دیں، وہ لگا رہے گا جناب، صحیح ہے۔ اگر یہ سوئی کسی سے متوازن ہو گئی شام تک تو بہت بڑا کمال ہوگا۔ اور اب اللہ میاں نے یہ پوری زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، خربوں اربوں خربوں سیارے کہکشائیں، یہ مقناطیسی توازن کے ساتھ کھڑے کیے ہوئے۔ اب ان میں اگر رفتار میں جو ان کی رفتار ہے چلنے کی، یا ان کے جو مدار ہے، اگر اس مدار سے 1 سینٹی میٹر بھی ہلتے ہیں ادھر ادھر، یہ کائنات تباہ ہو جائے گی، یہ ٹکرا جائیں گے آپس میں، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کو کھینچ لیں گے، صحیح ہے۔ اس زمین میں خود اتنی کشش ہے کہ ہر چیز کو کھینچتی ہے، آپ اچھالیں نا کوئی چیز، ٹھیک کڑک آئے گی نیچے۔ زمین کے اندر اپنی مقناطیسی کشش ہے، تو یہ سارے سیاروں ستاروں میں ایسی کشش ہے، ایک دوسرے کو کھینچیں گے اور تباہ کر دیں گے، اور قیامت میں یہی ہوگا۔ ابھی تو یہ اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں، تو یہ اتنی بڑی یعنی مطلب ہے یہ فعل کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی کا کام ہے بھائی، اس نے اس طرح کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ توحید افعالی، کہ اللہ اپنے افعال میں یکتا ہے، کوئی نیچر، کوئی فطرت کے اندھے بہرے قوانین اس طرح کی چیز جناب کھڑی کر دے اور دکھا دے ہمیں تو مان لیں گے جی۔ ناممکن ہے کہ کوئی اس طرح کھڑا کر کے جناب، آج انسان جو ماڈل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، صرف گردے کے اندر 10 لاکھ رگیں ہیں، 5 لاکھ ایکٹیو، 5 لاکھ ریزرو، 5 لاکھ کام کر رہی ہے، 5 لاکھ ریزرو ہے، ایک بند ہوتی ہے دوسری آٹومیٹک چالو ہو جاتی ہے۔ ایک فنکشن جو انسان کا ہے، دماغ کا، دل کا، جگر کا، گردے کا، آنکھ کا، آنکھ کا عجیب فنکشن ہے، کان کا، حیران رہ جائیں گے آپ۔ یہ ڈیلکس ماڈل ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، اس ماڈل کی یعنی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں، اپنی صفات میں یکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور کرنے کی بجائے اس کی صفات پر غور کرنا چاہیے۔ جو بندہ اللہ کی ذات پہ غور کرے گا تو وہ ذات کو تو نہیں پا سکے گا، وساوس اسے گھیر لیں گے۔ اس لیے اللہ کی ذات کے بجائے کس پر تدبر کرنا چاہیے؟ اللہ کی صفات پر۔ اور صفات پر غور کرنے کے لیے اللہ نے 2 چیزوں کی طرف توجہ ہمیں متوجہ کی ہے، ایک انفس، آپ کا جسم، ایک آفاق یعنی کائنات۔ ان 2 چیزوں پر انسان غور کرے، تدبر کرے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کے شاہکار پھیلے ہوئے ہیں، انسان خود کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ بھائی واقعتاً یہ کسی